السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ساؤتھ افریقہ کا اور وہاں کی کارگزاری مختصر سے سماعت فرمائیے۔ ایک اہم چیز جس پر آپ نے متوجہ فرمایا، جو نہ کہ صرف ان کے لیے بلکہ سارے انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ درخواست ہے کہ بیان کو پورا سنیں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ افریقہ جا کر آئے، ماشاءاللہ مسجدیں بڑی شاندار۔ ہمارے ہندوستان میں ایسی مسجدیں آپ کو نہیں ملی، خالیشے اور نہ جانے رنگ ڈھنگ اور گرم پانی اور ٹھنڈا پانی اور صابن اور توال، پکی پکی عمارتیں، غالیچے مسجد میں، اور شاندار مسجد ہے۔ مگر دیکھو بھائی، وہ اچھا لگے یا برا لگے، بات ہے کڑوی اور تمہیں سننی پڑے گی۔ بولے کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، تم نے پکی مسجدیں بنائی ہے، قالین کی، اس کی اس کی، ارے اللہ کے بندو یہ پیسہ ان کالوں پر لگاتے تو ان میں ایمان آ جاتا۔ اب یہ کالے تمہارے لیے خطرے بنے ہوئے ہیں، ابھی دن کے اجالے میں تمہارے گھروں میں گھستے ہیں، تمہاری عزت لوٹتے ہیں، تمہارا مال لوٹتے ہیں، اور تم کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کام آئے گی تمہاری یہ پکی مسجدیں؟ ان میں اسلام آ جاتا تو تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جاتی۔ وہ تو بیچارے دن کے اجالے میں بھی گھر میں بیٹھتے تو گھر کو تالا لگا کے بیٹھتے، باہر جانے کا تصور تک کے نہیں۔ یہ خطرات اسلام کی زندگی پر نہیں ہوتے۔ ہے تمہیں برا لگے گا، برا لگنے دو، کیا کرو گے؟ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاؤ گے، لیکن خطرات ہیں، یاد رکھو۔ آج نہیں تو کل آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گے اور تم کو خون کے آنسو رونا پڑے گا، اور یہی حالات ہے اس وقت۔ ہم بھی اگر اس وقت اپنی جان مال کو اپنی ضرورت پر، تو شریعت منع نہیں کرتی، بھائی گھر رہنے کے لیے ضرورت ہے، آدمی کپڑا پہنے یہ ضرورت ہے، شریعت تھوڑی کہتی ننگا پھرو، کہ بھائی کہتی بغیر پاجامے کے پھرو؟ شریعت کہتی فٹ پاتھ پہ رہو؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ شریعت کہتی فٹ پاتھ پہ رہو؟ شریعت کہتی جا کے دھوپ میں بیٹھ کے مرو، بارش میں بھیگ کے مرو، ٹھنڈی میں مرو؟ وہاں تو کہتی ہے دیکھو، اپنے یہاں تو سردی گرمی کم ہوتی ہے، دنیا کے بعض ملکوں میں سردی خوب ڈٹ کے ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ خرچہ ہے ان کا، کپڑوں کا، آگ کا، مستقل خرچے ان کے۔ شریعت کی ضرورت ہے تمہاری کپڑے، گرمی کی اور سردی کے کپڑے تمہاری ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گدے گھوڑے کھچر سواری کے تھے، اونٹ تھے، ہمارے زمانے میں موٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، شریعت اس پر زکوٰۃ نہیں مانگتی، تمہاری ضرورت ہے رکھو اسے۔ گھر سر چھپانے کے لیے جگہ، جان بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کرنے کے لیے گھر بناؤ۔ خودکشی کرنا حرام ہے شریعت میں؟ خودکشی کرنا کیسا ہے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ حرام ہے۔ جسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ ارے بھائی کرو نکاح، شریعت اجازت دیتی، تمہاری ضرورت ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ پرائی بہو بیٹی کو دیکھے گا، گناہ ہے، گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کی چھیڑخانی کرے گا، مذاق کرے گا، ثواب ہے کہ نہیں؟ اور پرائی بہو بیٹی کو چھیڑ کے دیکھے، دال آٹے کا بھاؤ کا پتہ چلے گا نہیں چلے؟ ہاں، یہ شریعت اجازت دیتی ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی، منع نہیں کرتی، لیکن کہا کہ دیکھو تعیش اچھی چیز نہیں۔ فرمایا میری امت جب وہن پر آئے گی بزدل ہو جائے گی۔ حضور وہن کیا؟ حب العیش و کراہیت الموت، موت کو برا سمجھے گی اور زندگی سے محبت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ جو تمنا ہے نا ذہن کے اندر لمبی چوڑی، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، مکان ایسا بنانا، بیٹا بیٹی کی شادی کرنا، پھر یوں کرنا، او لمبے چوڑے فلاں، اور پورا بھی نہیں ہوتا، بعض مرتبہ ختم بھی ہو جائے۔ یہ تمنا ہے، یہ تمنا نہیں،
اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، لوگ ایمان پر آئے، لوگ اعمال پر آئے، لوگ دعوت پر آئے، لوگ زندگی بنانے پر آئے، لوگ آخرت بنانے پر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ سرسبز و شاداب ہو اور دین دنیا میں سرسبز و شاداب ہو، اللہ اس امت کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے مقام پر پہنچا دے اور پوری انسانیت کے لیے خدا ہدایت کے دروازے کھول دے، یہ انسانیت کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دے۔ یہ نہیں ہماری تمنا ہے، الٹی تمنا ہے ہماری۔ کیسی تمنا؟ الٹی تمنا، ہر ایک کو پیچھے کمانے کا چکر، ہر ایک کے پیچھے کمانے کا چکر۔ ابھی دین بھی تو کچھ ہے ہی نہیں آخرت میں کام آنے والا، ارے بابا اس کے لیے بھی تو کچھ کر، یہ نہیں دینی، اس لیے آدمی پریشان ہے۔ دنیا آدمی ضرورت کے اعتبار سے کرے، جو کسی کی محتاجی نہ ہو، اور دنیا مقصد کے درجے میں کرے۔ میرے زندگی کا مقصد اللہ کا دین کا کام ہے، اسی پر جینا، اسی پر مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے سارے اعمال، مرنا، جینا، نماز، میرے سارے اعمال صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ موت و زندگی اس کے قبضے میں، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ یہ داعیہ بن جائے ہمارے اندر کا۔ اور دیکھو چراغ سے چراغ جلتا ہے، جب ہم میں فکریں آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ فکروں کو دوسروں میں منتقل کرے گا۔ اب یہ جو مجمع لوٹے گا دین کی فکروں کو لے کر، یہ ہماری کامیابی ہے۔ خالی بات سن کے واہ واہ کر کے گئے، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری اصل کامیابی مجمع اور طبقہ ایک فکر، ایک دھن، ایک زندگی لے کر کے لوٹے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ خطے وار جماعت کا یہ فکر مند ہو، یہ اصل چیز، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ کام کرنے والا چست، علاقہ چست، اور یہ مردار، علاقہ مردار۔ رونا اس کا ہے، ہم مردار ہیں، بے جان ہیں۔ کام کا مزاج ہمارے اندر ابھی تک نہیں آیا۔ کام کس کو کہتے ہیں اور کیسا کام بزرگوں؟ اتنا جاندار، اتنا طاقتور کام، خدا کی قسم اس کا بدل نہیں دنیا میں کسی کے پاس۔ ایسے کام کو برکتی طور پر کرو، اپنے خاندان کے نفع کے لیے کرو، اپنے ذاتی نفع کے لیے کرو، اس سے بڑھ کر گراوٹ کیا ہوگی کام کرنے والوں؟ یہ کام کو کام ہی نہ بنائے، گروپ بنا کر کام کرے اور اپنے اپنے لوگوں کو سمیٹ کر کے کام کرے، بڑی گندی ذہنیت ہے یہ۔ ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے اور ہم ساری امت کے ساتھ کے نفع کو سامنے رکھ کر ہم کام کرنے والے بنے، ہم سمیٹنے والے بنے۔ ہمارا اندر کا داعیہ اور ہر فرد داعی بنے، ہر فرد